بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ سرور عالم، رحمت عالم، شفیع اعظم، رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ سالانہ عرس مبارک کی محفل شریف ایک طویل عرصے سے یہاں پر قائم ہے۔ پیر طریقت جناب سید عبدالغنی شاہ صاحب، اور اب اس کے ساتھ حضرت والا مرتبت صوفی مشتاق احمد قادری صاحب، یعنی کہ ایک سال گزر گیا، بہت سے لوگ ہمارے ساتھ تھے جو آج نہیں ہیں، اور یہی زندگی ہے۔ ایک گاڑی کی طرح، ایک بس اور ایک ٹرین، ایک پلین کی طرح ہے کہ سواریاں چڑھتی ہیں، اتر جاتی ہیں، لیکن زندگی کی ٹرین کسی کے اترنے سے رکتی نہیں ہے، اور زندگی کا پلین جو ہے اور بس جو ہے وہ کسی سواری کے ہونے اور نہ ہونے سے بریک نہیں لگاتا، یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ گھر سے کیوں آئے ہیں یہاں پر کہ عرس پاک کی محفل ہے۔ اگر رستے میں ہی کہیں ہو کے گھر چلے جائیں تو گھر والے پوچھیں گے تو صحیح کہ آپ بڑے تیار شیار ہو کے گئے تھے، کیسی رہی محفل؟ تو اگر آگے سے یہ جواب ہو کہ میں محفل میں گیا ہی نہیں تو سوال تو بنے گا۔ مثلا بچوں کی ماں پوچھ لے گی میں نے کپڑے پریس کر کے دیے اور جوتے پالش کر کے دیے، یہ تیاری آپ کو کر کے دی، آپ کمال آدمی ہیں، یہاں سے تو گئے تھے کہ محفل میں جانا ہے اور آپ کہیں اور پھر آ کے آ گئے۔ سیم یہی صورت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک محفل میں بھیجا ہے، پوچھنا اس نے ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ چھوٹا سا اعلان نہیں ہے۔ مالک کریم نے فرمایا تو تم سے قیامت والے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ گھر میں جو بھی میں نے آپ کو مثال دی کہ بچوں کی ماں پوچھ لے گی تو پوچھ ہی سکتی ہے، وہ کچھ سخت ریئیکشن اور رد عمل نہیں دے سکتی، لیکن جب اس نے پوچھنا ہے نا تو وہ یہ نہیں چلے گا وہاں پر کہ بس میرا دل ہی نہیں کیا مالک اور میں اور جگہ پھرتا رہا، جس کے لیے تو نے بھیجا تھا بس میرا دل ہی نہیں کیا جانے کو، وہاں یہ نہیں چلے گا۔ اللہ فرماتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمون ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم، فرمایا یہ قیامت کا دن وہ ہے کہ اس دن ہم تمہارے منہ پر تالے لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ، اور ہم سے بات کریں گے، کلام کریں گے ان کے ہاتھ۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کس بات کی؟ جو وہ کرتے رہے ہیں۔ صوفیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں۔ پہلے ایک مثال سن لیں۔ آپ نے ابھی حضرت مولانا علامہ محمد عاشق حسین رضوی صاحب کا پر مغز، پر سرور
اور مترنم لذت سے آج مزین خطاب سنا ہے ساڑھے کو ان خشک گلاں نے سمجھا گئی ہے جناب. اگرچہ خشکی کے بعد تری ہوتی کیا خیال ہے, لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ کھیر حلوہ وغیرہ پکائیں تو وہ گری کھوپرا جو خشک ہوتا ہے اس کو بعد میں چھڑکا دیتے ہیں, تو اس کو وہی سمجھ لینا. کیا خیال ہے؟ لیکن سنیے گا دھیان سے, ظاہر میں یہ خشک ہے, ان کے اندر تری بڑی ہے اگر مالک توفیق دے دے. صوفیہ فرماتے, اچھا مثال میں آپ کو یہ دینے لگا تھا کہ گوڑے تعلق والا بندہ ہو اور ہم نے اس کو ہم راز بنایا ہو, اور کچھ خاص راز ہوں جو اس کو کہا جائے یار تینوں ہی دسیا, کسی اور تک گل نہ جائے, لیکن وہی دوست برے مجمع میں سارے راز کھول دے, تو یک دم دل کی محبت نفرت میں بدلے گی کہ نہیں؟ بولیں گے ذرا تھوڑا سا, بدلے گی نا. صوفیہ فرماتے ہو جس پنڈے نو ہر ویلے سوار سجا کے رکھنا ہے, یہ تے ودیا ودیا کپڑے پانا ہے, تے خوشبواں لانا ہے, تے کنگے شنگے کر کے رکھنا ہے, یہ سارا پنڈا تیرے خلاف بولنا ہے. وہ تو کلمون ایدیہم, قرآن ہے, کوئی عام بات تو نہیں ہے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ایک اور بڑی حسین بات اہل تصوف و معرفت نے بیان کی ہے. ماں نے اپنے بچے کو بھیجا دودھ لینے کے لیے حلوائی کے پاس, اور یہ باتیں کئی سیانے لوگ بزرگ بیٹھے ہیں, مجھے آسانی ہوگی کرنے میں, کہ وہ ڈول ہوتے تھے, بالٹی ہوتی تھی دودھ لانے کے لیے کنڈے والی, تو بچپنے میں ہم بھی شاید کرتے رہے ہیں کہ وہ بالٹی پکڑی ہوئی تو اس کو ہلا رہے ہیں کنڈے سے, ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے. ماں نے دیتے پیسے تے نال دیتی خالی بالٹی یا ڈول, کہ پیسے ہلوائی نو دمی دودھ آلے نو تو دودھ پوا کے تے لیا. وہ جاتا ہوا گیا ہے, سمجھائیے بات, اس کو بڑکاتا ہوا گیا, گھماتا ہوا گیا ہے. اب حلوائی کو پیسے دیے, اس نے اس میں کلو 2 کلو دودھ ڈال دیا, پر انہوں عادت پئی سی راہ آلی, غفلت آلی. اور ایک جملہ آکھن لگا ہے, بڑی امید ہے کہ تسی یقیناً سمجھو گے, کہ پاگل پن کر گیا, خالی تے بھرے ہوئے دا فرق نہ جان سکیا. ٹھیک ہے جناب. وہ لیا اس نے وہ حلوائی سے دودھ, اور واپس آیا تو وہی دیا نا ایک آدھا جھٹکا, پر انہوں پریا سی خالی تے سہ گیا, پر پریا نہیں سہندا, وہ سارا دودھ گر گیا. اب وہ وہیں بیٹھ کے رونے لگ گیا. اتنے میں ایک اللہ والے قریب سے گزرے اپنے مریدوں کے ساتھ. یہ دیکھو, یہ درویش لوگوں کے دیوے ایسے نہیں بلتے, ان کی سوچیں بڑی عظیم ہوتی ہیں. وہ اللہ والے گزرے, انہوں نے پوچھا ہے پتر کیوں رونا ہے؟ انہیں کہا جی دودھ لے آندا ہے تے غفلت کر گیا تو ڈول گیا. تو انہیں کہا ڈول گیا روندا کیوں ہے؟ انہیں کہا ہوں ماں دا سامنا کنج کرانگا. انہیں چڑکنا بھی ہے تے چڑنا بھی مارنیاں نے, ہاں, کہ تینوں عقل نہیں آئی تو ہر شائی ڈول کے آ گیا. وہ بچے کو گل سنی تے بابے ہونی وہ دے نالوں بہتا رون لگ پے. مریدوں نے پوچھا کہ حضور تانوں ہن کی ہویا؟ انہیں آکھیا نے گل ہی بڑی وڈی کیتی ہے, یہ چوانی دوانی دا دودھ ڈول بیٹھا ہے تے اینوں فکر ہے کہ ماں دا سامنا کنج کرنا ہے, تے سانوں کیوں نہیں فکر کہ وہ دے سامنے پیش ہونا ہے قیامت والے دن. ساڈے پانڈے چ کی ہے حدیث پاک ہے, انما الاعمال بالخواتیم. ایک تو وہ حدیث ہے نا مشہور بخاری کی پہلی, اس کا ایک حصہ ہے انما الاعمال بالنیات, عملان دا دار و مدار نیتاں تے. یہ دوجی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم, فرما عملان دا دار و مدار خاتمے تے ہے. تے ای دا سوکھا جیا مفہومی مانا اس مصرے وچے کہ پریا اسے دا جانیے جیڑا توڑ چڑھے. امام غزالی نے رحمت
کی کتاب میں نے پہلی بار پڑھا، پھر بعد کے اندر میں نے اس کو بطور روایت پڑھا کہ لوگ جنازوں میں چلتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ بھلا کی چھڑیا انہیں، وہ وہ دس دینے او فلانا قلعہ نہیں یہ ہے، او سمندری نہر بازار جو بڑی سڑیاں 2 دکاناں نہیں یہ دیاں نے، گول چوک وچ پلازا نہیں یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ مثال دے دی اپنے شہر کی. تو صوفیہ فرماتے ہیں، اور وہ روایت سے لیا جائے سبق تو وہاں یہ مضمون اور مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ بندیاں نو اجے بھی ویلے والی گل سمجھ نہیں آئی، ہون بھی کملیاں والا سوال کر رہے نے کہ چھڑ کے کی گیا ہے، ہون تے پوچھنا یہ چاہیے بھی لے کے کی گیا ہے، لے کے کی گیا. یہ فرق ہے ہم میں اور اللہ والوں میں کہ جنہوں نے مقصد کو سمجھ لیا، مقصد کو پا لیا. اب مجھے آپ یہ بتائیں، سرکار سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین علی جدہ الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم کیڑی شان دی کمی ہے جی انہوں دے کول؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو امام علی مقام واقعہ کربلا کے بعد سردار نہیں بنے، وہ پہلے ہی سردار تھے. دوسری بات یہ ہے، آج بھی ولیوں کی اولادیں جو ہیں، چاہے ان کا ظاہر حال اولیاء بھی اچھا نہ ہو، لیکن ہم اس نسبت کی وجہ سے ان کا ادب کرتے ہیں. یہ جناب بابا فرید کی اولاد میں سے ہیں، یہ سلطان صاحب کی اولاد میں سے ہیں، یہ فلاں ولی کی اولاد، تو ہم وہ نام دیکھتے ہیں. تو کبھی حضرت امام حسین کا نسب نہیں دیکھتے. میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارکہ وسلم جنتی عورتوں کی سردار، صحیح مسلم کی حدیث، مومنہ عورتوں کی سردار، صحیح مسلم کی حدیث. ان کے شہزادے، اور شہزادے بھی کیسے کہ جن سے سرکار کی نسل پاک کا سلسلہ چلا. سمجھ آگی بات کی؟ اچھا، ان کو کس چیز کی کمی تھی؟ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، ایک دن لوگ کی گلاں کرن لگ پے کہ پائی اے جڑا نسب ہے نا، نسب کہ فلانے دا خون ہے تے فلانے دا تعلق ہے، انہیں قیامت والے دن کوئی نہیں کم آنا. نبی پاک علیہ السلام نے سب حضرات کو مسجد میں جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ سن لو، قیامت والے دن ہر ایک کا نسب ٹوٹ جائے گا، فائدہ نہیں دے گا سوائے میرے نسب اور میری نسبت کے. آواز کمزور ہے آپ کی. سوائے میرے نسب اور میری نسبت کے، یعنی باقیوں کے تعلق کام نہیں آئیں گے کہ یہ فلاں کی اولاد سے ہے، پر ساڈی نسبت دا دیوا کوئی نہیں بجھنا، وہ قیامت والے دن بھی کام آنا ہے. تو اس سے بڑا نسب کیا ہوگا؟ لیکن ہم ان کی بندگی کو دیکھیں. ہمارے اندر ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم نسبت کا مطلب غفلت قرار دیتے ہیں. سمجھ آئیے؟ لے ہوں اسی وہ سارا کچھ کری جانا ہے تو پیر کا دل ہی پڑے ہے. یہ ہماری سوچ ہے. وہ ٹھیک ہے مولوی جی تہاڈیاں گلاں نماز روزہ ضروری ہے، پر اللہ والے بھی تو کسی گل واسطے ہے نے نا. ہوں ایویں انہوں کا اسی نام لئی جانے، ہوں ادا تو نہیں ہے بھی سانوں کوئی فائدہ نہیں ہونا. یہ سوچ ہے. جبکہ سچی اور صحیح سوچ یہ ہے، جدوں منڈے دے دن رکھ دئیے نا تے یا کڑی دے دن دونوں ہی ہو گئے، ادھر ماں نے کڑی نو جدا ویاہ ہونا ہے تے ادھر ماں نے لہدا، پیو نے لہدا، چاچے نے لہدا، مامے نے لہدا. او ماں جیا وہ اگے کلا کارا سی، کیا کہیں آپ سے. اوے ماں جیا اوے اگے تو کلا کارا سی، اوے اگے تو بے فکری دی زندگی کٹی، اوے ہن تیرے سر تے ذمہ داری آ رہی ہے تے چھڑ دے ہن پرانیاں حرکتاں. ساری ساری رات تو باہر منڈیاں پھرنا رہنا ہے، انہاں گلاں نو چھڑ دے. وہ ہن پرایا تانے اتھے آنا ہے، ہن تینوں او دے ال دھیان کرنا پینا ہے، او دا خیال رکھنا پینا ہے. تے ہن تو ویلا ہی رہ گیا تے اونوں تو کھوانا پلانا کی ہے. ہن ساری زندگی اسی تیرے خرچے چکی جانے.
کیوں بابے یہ تو میں لندن کی گل نہیں کرتا، اپنی پنڈا کی ہوئی ہے کہ کوئی نہیں. جدوں یہ منڈے سنتے سن، ہوں تو سارے منڈیا کا پیر مرشد موبائل ہے. کی خیال ہے؟ وہ ایک بندے میں نے ویڈیو بھیجی ہے کہ وہ مسیتے محفل ہو رہی ہے کربلا والے پاکوں کی یاد چ، تو ایک نکر چ بیٹھا موبائل تے گیم کھیل رہا ہے. یہ لطیفہ نہیں ہے، بڑی تکلیف والی گل ہے. ایک مسیت تے ایک کربلا دے شاہ سواراں دی گل. جے ساڈے مسلمان منڈے ایک گھنٹہ توجہ انہاں پاکاں دی یاد واسطے بھی نہیں دے سکتے، تو پھر تسی آپ دسو بھی اگے کی بننا ہے. یہ ادوں دیاں گلاں نے جدوں یہ بال تے منڈے سنتے سن. اوے تو اچھا ادھروں پھر ماں جڑی ہے وہ علیحدہ تیر نوں سمجھاندی ہے کہ کڑیے ہن تیرے سر تے ماں پیو سی، ہن تیرے سر دا سائیں وہ ہے، ہن تو ساڈی فکر بھی نہ کری، تینوں ہن او دی فکر دی لوڑ ہے، تیری پہلی آخری ذمہ داری اونوں راضی رکھنا ہے. جے انیاں گلاں سمجھ گئے ہو تو ہن بھی کوئی سمجھنا اوکھا ہے کہ جدو کلا کارا سی، نسبت والا نہیں سی تے اڑاریاں ماردا پھردا سی، جدن نسبت والا ہو گیا ادن ویلا نہیں ہویا، ذمہ داری ود گئی. جلدی سمجھ آئی بھائی صاحب؟ ذمہ داری کی ہو گئی ہے؟ ود گئی. انہیں کہا بھائی ان کم چوکھا کر. وہ ایک اللہ دے ولی رحمت اللہ علیہ سن، نام ایسے مزین چ نہیں آندا پیا، وڈیری عمر ہو گئی، جسم کمزور ہو گیا، انہاں نفل بدا دیتے. وہ کسی خاص مرید نے پوچھا کہ حضور عمر دے جس حصے تسی گئے ہو تو یہ فرضی پڑھے جان بڑی گل ہے، تسی نفلاں دا وعدہ کر دیتا ہے اور تے نفل بھی چوکھے. انہاں فرمایا یار مینوں ایک حدیث پاک لبھی ہے تو ادوں دی مینوں فکر ہوئی. انہاں کہا جی کی؟ کہ نبی پاک علیہ السلام دے دربار پاک وچ امت دے عمل پیش کیتے جاندے ہیں. ایک دن سرکار فرمایا نا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا تواڈے چ رہنا بھی تواڈے لئی خیر ہے تے میرا وصال فرما جانا بھی تواڈے لئی خیر ہے. تو صحابہ پاک علیہ مردوان عرض کی دی حضور ایتھے تے سامنے دیدار کریدا ہے، کو اپنے ہاڑے دسی دے نے، کو مسئلے دسی دے نے، یہ تے خیر ہے، پر جدو تسا پردے چ تشریف لے جانا ہے، مزار پاک چ رونق افروز ہو جانا ہے، حضور او خیر کنج ہونی ہے. تے فرمایا تواڈے عمل ساڈے مزار شریف چ پیش کیتے جان گے، چنگیاں دیاں چنگیائیاں سن کے خوش ہوواں گے، تے مندیاں دے پیڑے کام جڑی لسٹ ساڑے کو آئے گی او ویکھ کے دکھ بھی ہوئے گا تے بخشش واسطے دعا بھی کران گے کہ انہاں نوں مالک معاف کر تے سیدھی راہ ٹور دے. تو او بزرگ فرماندے جدوں دا مینوں پتہ لگا ہے بھی ساڈیاں لسٹاں تے حضور دے دربار چ جاندیاں نے، ادن دی مینوں بڑی شرمندگی ہو گئی ہے کہ مالک کی آکھن گے ویلا ہی ٹریا پھردا ہے. بھائی صاحب سمجھ آ رہی جی گل جی؟ یہ ویلا ہی تریا پھردا ہے، برکہ ہی نہیں ہے بھر کے آندا. اس کر کے ہوں تھوڑا جا وعدہ کرتا ہے بھی چلو مالک خوش تے ہون بھی نوکر نوکری صحیح کردا پیا ہے. اسی عبادت نو مولوی ازم نال جوڑ کے ویکھیا ہے، کدی ڈیپلی جائزہ نہیں لیا. بس مولویاں نو تے نمازاں تو سوا کم کوئی نہیں. حالانکہ مولوی دا جے جرم بھی ہے تے اتنا ہی ہے کہ وہ مسلے تے کھلوندا ہے. نماز فرض کرن وچ او دا کوئی ہاتھ نہیں. کی خیال ہے؟ بولو تو صحیح نا. نماز فرض کرن وچ مولوی دا اینو جے سادے سمجھ دیو تے انہاں کوئی نہیں کیتی، فرض تے مالک کیتی ہے. تو جنہیں کیتی ہے انہیں دس کے کیتی ہے. انہیں پہلے دسیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنہ انساناں نو اسی بنایا ہی عبادت واسطے ہے. آواز کمزور ہے تھوڑی طرح. جنہ انساناں نو اسی بنایا ہی کدے لئیے، کدے لئیے عبادت واسطے بنایا. لہذا مولوی ازم دے اینگل تو بھی تھوڑا جہا باہر نکلنا چاہیے. یہ نہ سمجھو بھی انہیں ساڑھے خلاف کو سازش کیتی ہے. کٹھے تھی روزے 10 دن بھی رکھو، نماز پڑھو، کھیتاں چ محنت اسی کری دی ہے، یہ اتوں آندے نہ عشر بھی ہوندا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ محنت کر کر کے پیسے اسی جوڑے نے، آندے 2.5% زکوٰۃ بھی ہوندی ہے. تے چلو کوئی کاروبار چ سانو ایڈی تے کوئی اجازت ہوے بھی 2 نمبر چیز 1 نمبر کہہ کے ویچ دیے. ماڑا جا پانی پایا 2 چیز کوڑا کو ناپاک چیز ہے،
یہ مولوی سانو اتنے نہیں جین دیں آندے کہ یہ بڑا حرام کام ہے تو نجائز کام ہے. اینی گل یاد رکھو کہ اگر سپیکر وچ یا رکشے تے سپیکر رکھ کے یا سوشل میڈیا ہونا ہے وہ ایک خبر لگ جاوے کہ حکومت پنجاب نے اینے تو انی تاریخ تک ڈبل سواری تے پابندی لا دیتی ہے تو دسن والے دا قصور کوئی نہیں پائی. انہیں تو جڑا قانون بنیا ہے وہ دسیا ہے تو دسن والے دی مہربانی یہ ہے کہ سانو چلان تو بچا لیا ہے تے پرچے تو بچا لیا ہے تے حوالات تو بچا لیا ہے. کیا خیال ہے آپ دا؟ ماشاءاللہ جناب، مرحبا، جی آئے جناب، بسم اللہ جی. اس انی مہربانی کیتی ہے کہ سانو اس ایک گل دس کے بچا لیا ہے. کیوں بھائی کوئی گلاں نہیں سمجھاندی پئی ہے؟ دیکھو یہ میں تہاڈے نال چنگیائی کی کر سکتا تے تہانوں میں شروع تو دسیا بھی گلاں ساڈیاں رکھیاں نے. سمجھ آئیے؟ آپ پہلے دس کے شروع کیتی ہے، تہانوں پھسایا پھسویا کوئی نہیں. سمجھ آ گئی؟ 35 سال ہو گئے بھائی تقریراں کردیاں. خیر ادوں بھی اسی کو ول ولے میں کوئی نہیں دیتے لوگوں نوں، گل ادوں بھی سیدھی کردے سی تے 35 سال بڑے ہوندے نے. تے ہن جو کچھ ویندے پے ہیں وہ ویکھ ویکھ اے جڑی تانوں میں مثال دتی ہے کہ مسجد وچ کربلا والے پاکاں دی محفل ہوے تے بندہ موبائل نکرے لا کے وچ گیم کھیلدا ہوے تو شعر دا ایک مصرع ہے کہ انجام گلستان کیا ہوگا. سمجھنے والی گل ہے کہ نہیں؟ 9-10 محرم نوں لائناں دیاں لائناں لگ گئیاں مری وچ، نران وچ، کغان وچ. کیوں گئے؟ کراچی تک تو یہ میں تمہیں مصدقہ گلا دسدا پیا، کراچی تک تو لوگ پہنچ گئے. کیوں؟ انہیں کہا جی چھٹی ہے. یہ چھٹی کیوں ہوئی سی؟ 9-10 محرم دی چھٹی کیڑی گل دی ہے؟ انہیں آخیا جی وہ کربلا والے پاکاں دی وجہ تو. یہ کربلا والے پاکاں نوں کی ہویا ہے؟ آخر جی شہید ہوئے نے. وہ جڑے شہید ہوئے نے وہ کون سن؟ آخر جی نبی پاک علیہ السلام دے نواسے سن، آل پاک سی. تے تیرا اس نبی پاک دی ذات پاک نہ کی تعلق ہے؟ آخیا جی میں امتی ہاں. تو بس آخری گل ہی ہے، امتی نوں جچدا ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. امتی نوں جچدا ہے؟ بولو تو صحیح نا. تے میں تانوں اگے سناندا پیا بھی وہ سردار کربلا تو بعد نہیں بنے، وہ پہلے ہی سردار نے. عظمتاں عزتاں شاناں پہلے ہی انہاں دے پیر چومدیاں. مقام رتبے تے ٹوراں اگے ہی انہاں تو خیرات منگ کے اگے ونڈ ہوندے نے. ہر شے انہاں دے کول ہے، لیکن انہاں بھی تے کسے پاروں اپنی جان دیتی ہے. کون اپنی 6 ماہ دی کلی دیندا ہے؟ تے کلی بھی سرکار امام علی اصغر ورگی. اس امت دے سارے بال کٹھے کر لو تے اس 6 ماہ دے شہزادے دے مول نوں تل سکدے دین واسطے ہے نا. تے اسی دین ساڈے تک اپڑ گیا بدر تو ٹر کے اوکھے پینڈیاں چو، بدر، احد، حنین، غزوہ جنگ موتا، خندق تے پھر کربلا. انہاں اوکھے پینڈیاں چو لنگ کے ساڈے تک آ گیا ہے. تے جے او ایڈے اوکھے پینڈیاں چو موڈے دے کے انہوں ٹور کے لے آئے نے تے ہن آپاں سانبھتا لئیے نا کہ ہر عبادت نو مولوی ازم دی اینگل نال دیکھ کے عبادت تو نسڑا. اے داڑھی شریف دا نہیں اج تک ساڈی نئی پیڑھی فیصلہ کر سکی بھی یہ کو مولویاں نے ساڈے تے جبر کیتا ہے یا ایدی کوئی گل ہے. حالانکہ اللہ پاک دا تخلیق دا حسن ویکھو کہ اس مرداں نے منہ تے اگائی ہے، زنانیاں دے نہیں. کیا بات ہے جناب؟ انج ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ کومنٹ نہیں بھلیکھا لگتا پیا. بیٹا آپ چھوڑ دیں پلیز، پتر گل بہ کے سنو. گلاں تہاڈے دسن والیاں وی نے، تسی اگے وڈے ہونا ہے. انہاں نوں سنو دھیان نال. مرداں دے اگائی ہے نا چہرے اتے. کیا بات ہے جناب؟ تے ایک ایویں نہیں، دیکھو مالک کریم نے پہلے قسمہ ذکر کیتیاں، والتین والزیتون. اللہ فرما رہا ہے زیتون دی قسم، انجیر دی قسم، والتین والزیتون وطور سینین.
تے تور سینا تور پہاڑ او دی قسم، یہ تین ہو گئیاں. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اس امن والے شہر یعنی مکے دی قسم. چار ہو گئیاں. اے جنہیں اسی اسٹیج دے اوپر موجود ہاں، میں ایک طالب علم ہاں، حضرت قبلہ قاری صاحب بھی آ گئے، اللہ سلامت رکھے. علامہ صاحب نو پہلے تسی سنیا ہے. میں آنا بھی جیڑی بھی شخصیت انہاں وچوں تواڈے نزدیک سب تو زیادہ معزز تے محترم ہوئے تے بچہ کھلو گیا کہ چاچیو تایو میں تہاڈے نال گل کرنی ہے، ساڈا رسپانس وہ نہیں ہوئے گا. تے او جڑی شخصیت تواڈے نزدیک ہے ہمیں آکھو بیلی وہ گل سنے آجے، بندہ الرٹ ہو جائے گا. اللہ پاک تے اونجی فرما دے تے گل بڑی وڈی ہے. تے جدو چار قسمہ ذکر کیتیاں بندے الرٹ نہ ہو جان بھی گل کیڑی ہون لگی ہے. یہ مالک دا کلام ہے نا جناب. زیتون دی قسم، انجیر دی قسم، تور سینا دی قسم، مکے دی قسم. تو بندے دی توجہ ہوندی بھی کی گل مالک کہہ رہا ہے، کی گل ہے. اگے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے دا سوکھا پنجابی چ تفسیری ترجمہ بیان کر لگا کہ اسی انسان نو بڑا ہی سونا کر کے بنایا ہے. تے اس مہربان جل جلالہ دا سونا کر کے بنانا جیڑا ہے اس سون پنے دا حصہ ہے کہ زنانیاں دے منہ تے داڑیاں نہ اگائیاں تے بندیاں نے اگا دیتیاں. ہن اسی نائی نو آندے ہاں بھی آہ گل جیڑی ہے نا میری بیوٹیشن دے خلاف ہے، میرے حسن دے خلاف ہے، این تے ذرا چھل کے سیٹ نہ. باقی ساریاں گلاں چھڑ دو، کدی آئینے وچ اے بھی تے ویکھیے نا بھی اونے کیوں اگائی ہے تے ساڈے ہی اگائی ہے. تے اتوں نے آکھیا میں بنایا تینوں سونا کر کے ہے. کیا کہیں آپ سے. بابا بلے شاہ کیا سی گل ایک نقطے وچ مکدی ہے. نہ سمجھنا ہوئے تے ہزار واز تے ہزار کتاباں بے اثر ہوندیاں بندے دی طبیعت تے جے گل سمجھ آ جائے تو نقطے نہ آ جاندی. اے ہن نہیں تانوں دسیا بھی بچہ رویا تے بابا اودے نال بہتا رون لگ پیا، گل سمجھ آ گئی. تو حضور سرکار امام علی مقام دی گل میں تانوں سناندا پیا سی بھی کڈی اچھی شان ہے. عبادت دے جس لیول تے او پہنچے. 5 حج کیتے نا حضرت امام پاک نے. تواڈے وچوں کیڑے بزرگ بھائیاں نے حج کیتا ہے جناب؟ ذرا میں ویسے ہاتھ کھڑے کران دا عادی نہیں ہاں. ایک گل تانوں سنانا چاہنا. حج کرنے والے بیٹھے کو جنہاں حج کیتا ہوئے، لو ساڈے اپنے حاجی صاحب بیٹھے تے بابے ہونی نے. چلو 2 حضرات نے مالک توفیق دے. ویسے جی حج فرض ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ کوئی قید نہیں ہے کہ اجے بچیاں دا ویاہ نہیں کیتا تو میں آج تے کہیں جا سکتا ہے. آج دی شرط نہیں ہے. منڈیاں نو پیراں تے نہیں کھلا رہا پھر کھلار کے جانا چاہیے نا، یہ بھی آج دی شرط نہیں ہے. انسان ہوئے، مسلمان ہوئے، مرد عورت تے بالغ ہوئے تے مزور نہ ہوئے تے آن جان تے جنہ خرچہ لگدا ہے وہ سارا قرضہ لا کے انہیں پیسے کول ہون تے آج فرض ہو جاتا ہے. تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا آج فرض ہون دے باوجود نہ کرے پاویں وہ یہودی ہو کے مرے تے پاویں عیسائی ہو کے مرے. تے گل یہ ہے کہ عید کی پتہ نہیں کنے سن سرکاری اسکیم دے جی، میرا خیال ہے پتہ نہیں 15-16 لاکھ روپیہ سی، 12 لاکھ جی، 12 لاکھ. وہ پیکج ہون گے نا ABC. چلو 12 تو شروع ہویا تے 18 تے آ جاؤ. وہ یہ جڑا 12 تو لے کے 18 تک جیبوں نکلنا ہے نا یہ تڑکو لاندا ہے بندے دے دل نو. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حج تے خرچ کیتا گیا پیسہ بندے نو غریب نہیں ہون دیندا بلکہ غنی کر دیندا ہے. حج دی گل وچ اس کر کے چھڑی ہے کہ حج جڑا تساں حضرات کیتا ہے وہ بالکل ماضی قریب چ کیتا ہوئے گا. تے کنا پیندا ہے، کنا سفر ہے. بیت اللہ شریف تو مینا جانا، پھر مینا تو عرفات جانا، پھر عرفات تو مزدلفہ جانا، پھر مزدلفہ تو رمی جمرات لئی کینکریاں مارن لئی اوتھے آنا، پھر اتھوں ٹور کے واپس پھر مینا اپنی قیام گاہ تے جانا. چوکھا پینڈا ہے. حضرت امام علی مرتبت نے 5 حج کیتے
تے پنجی دے پنجی پیدل کیتے، سواریاں بھی کول سن پر نہیں بیٹھے. غور کریا جے ذرا، غور کریا جے. پنجی حج کیتے تے یہی عمل حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیتا ہے کہ 25 حج انہاں بھی فرمائے نے تے پیدل کیتے نے. انہاں نو کسی نے پوچھا ہے کہ اے شہزادہ اے رسول اقدس علیہ الصلوۃ والسلام، سواریاں بھی کول نے تے پھر ٹر کے کیوں کر دیو؟ آپ نے فرمایا مینوں اس گل دی شرم آندی ہے کہ بادشاہ دے بوئے تے میں سوار ہو کے کیوں آواں، ٹر کے جانا. لیکن اسی جڑے دین است حسین کہن والے ہیں وہ انے دین تو بیزار ہو گئے ہیں. دین اتے اسی حاکم بن دیت ہے تے دین دی مننا اے حسینیت ہے. یہ گل یاد رکھیا جائے. دین تے اپنی عہدے دے زور تے پیسے دے زور تے دین تے غالب آن دی سوچ اے یزیدیت ہے. تے 6 ماہ دی کلی بھی قربان کر کے دین دے تابع رہنا تے دین بچا لینا اے حسینیت ہے. اون 4 پیسے آندے ہیں جناب، یہ تے پرواہی کوئی نہیں نا کہ آج دے مسئلے سکھنے. ساڑیاں گلاں ہی ہن اور نے. ہوٹل کیڑا ہے؟ انہاں کہا جی وہ مکہ ٹاور دے وچ. پھر اور چوکھے پیسے ہون تے حرم ویو، یعنی وہ تو پردہ چھڑ دئیے کھڑکی دا تے سامنے کعبہ نظر آندا ہے تے کعبہ دے تے تصویر کر لا لو اتھے بھی نظر آندا ہے. تے او جڑا اتھوں لائیو انہاں دی المباشر چینل چلاندا ہے لائیو 24 گھنٹے کعبہ شریف تے اتھے بھی نظر آندا ہے. تے جناب انہیں پیسے خرچ کر کے بھی بیٹھتے ہی تشریف فرما رہے تے کاری جلوہ گر رہ جاندے. کی سمجھ آئیے؟ اتو ایک کام ہے گئے کہ دوجی منزل تے طواف لئی تے دوجی تیجی منزل تے صفا مروہ دی سعی لئی الیکٹرک گڈیاں چھوٹیاں چھوٹیاں اتھے آ گئیاں. تو لوگ دے اتنے بہ کے پیسے دیتے مار. تسی کیتی اتھے جڑے عمرے تے بھی گئے ہو صفا مروہ دی صحیح تے عمرے والا بھی کردا ہے. تسی ویکھو تے صحیح کہ وہ جڑیاں گڈیاں چلدیاں پئیاں نے اتھے ہا ہو کی مچی ہے تے لوکاں دے ہاسے کی نے، انداز اور اتوار کی نے. انج ہی لگتا ہے کہ جیویں وہ میلیاں دے وچ گڈیاں نہیں سن بجلی والیاں کاراں لگدیاں ہوندیاں، وہ انج ہی ہے جیویں جھوٹے لے رہے نے تے ایک دوجے وچ گڈیاں مارتے پے نے. کی آکھیے؟ امام علی مقام فرماندے ہیں مینوں شرم آندی ہے کہ بادشاہ دے بوئے تے آواں تے سواری تے بہ کے آواں. کیا بات، کیا بات، بلے ہو ماجیا، زندہ باد. بڑی مہربانی. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ معذور بندہ سواری تے طواف بھی کر سکتا ہے تے صحیح بھی کر سکتا ہے. جیڑا ٹر کے کر سکتا ہے جی وہ سواری اتے سعی تے طواف کرے گا تے دم واجب ہو جائے گا. ذہن چاہیے گل کہ کوئی نہیں آئی ہوندا پیا ہے. سمجھیے میں بار بار یہی ملتمس ہاں، عرض گزار ہاں، صبح و شام انہاں کریمہ دی یاد جلسے نے تے یہی رولا پائی جا رہے ہیں کہ صرف 10 دن تک آپ نظر نیازاں تے محفلاں تک فارغ ہو کے بہ جانے ہیں، جلب کے نظریہ حسینی فار ایور ہے، زندگی دے ہر لمحے واسطے ہے تے ہر موڑ ہوتے ہے. اس کو فالو کرنے دی ضرورت ہے اور اپنی زندگی اور طبیعت وچ اس کو نافذ کرنے دی ضرورت ہے. 25 حج کی تھی حضرت امام پاک نے. ایک دوسری بات، سید السادات کریم ابن کریم حضرت امام زین العابدین سید سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں میرے والد اقدس حضور مظلوم کربلا روزانہ 2 قرآن پاک دی تلاوت فرماندے سن. کیا بات ہے. ایتھے ایک جملہ کہاں گا، یہ 5 حج پیدل 2 قرآن روز تے ایک گل مولا مرتضیٰ لی بھی ہے، ایک گل حضرت امام علی مقام لی بھی ہے اور ایک گل خود حضرت سید سجاد واسطے بھی ہے کہ یہ روزانہ 1000 رکعتاں پڑھ دے سن. تو ہن لطف لیا جی اس گل دا، اے او محنت کر رہے نے جنہ تے نماز چ درود پڑھیا جاندا ہے. یہ میں ریکویسٹ کر رہا کہ
مرید ہو جانا تے نسبت جڑ جان دا مطلب ویلے ہونا نہیں ہے، پینڈا ود جاندہ ہے، ذمہ داری بولے آجے ذرا، ذمہ داری ود جاندی ہے۔ میں آگے اچھے ہی شاید یا حضرت قبلہ نے ہاں ذکر کی تھی یہ بات کہ حضور سلطان المشائخ سرکار سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پر نور سرکار بابا فرید الدین گنج شکر قدس سر العزیز دے مرید تے لاڑلے مرید نے جدن خواجہ نظام الدین اولیاء پاک پتن آئے نے دلیوں تو حضرت بابا فرید نے انہوں نے فرمایا ہے کہ میں تے دلی دی ولایت کسی اور نو دینا چاہتا سی، پر مینوں غیب جو حکم ہویا ہے کہ بندہ آ رہا ہے دلی دی ولایت وہ دے سپرد کرنی ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ خواجہ نظام پاک نو بابا فرید سرکار نے مرید کیتا تے جدوں انہوں نے دلی واسطے واپس ٹوریا تے سنیا جے پیر کی کہندے سن، حضور گنج شکر نے فرمایا نظام الدین دلی جا کے ویلا نہ رویں، غور کریا جو غور ذرا، دلی جا کے ویلا نہ رویں، روزہ رکھنا ادھی طریقت ہے۔ ساڑھے ہون درویشی فقیری تاگے کڑے انگوٹھیاں دا نہ آئے، غلطی سمجھ آئیے، تاگے بان لو، کڑے پا لو، دو چار انگوٹھیاں پا لو، پیر چکڑا پا لو، گل چ مالا پا لو، جیمیں وزن ود دا جائے گا فقیری درویشی ود دی جائے گی۔ اسی ولایتو فقیریو درویشی نو خود اپنی طرفوں نمبر پاس کر کے دیتے ہوئے نے بھی تسی ایدہ دا حال ہولیا بنا لو تے منن والے اسی بیٹھے ہیں۔ کملے تو کملے بندے نو بھی کہہ دینا، حالانکہ کوئی بندہ ہوندہ کوئی کروں بیچارہ نکلے ہوتا دماغ خراب ہو گیا، وہ ایک شہر تو دوجے شہر ڈٹور گیا، ایتھے تے ہن سکیاں نو کو کپڑے نہیں دیندا، وال نہیں کٹاندا، روٹی نہیں دیندے تے اس کملے نو کسے کی دینا ہے؟ ہولی ہولی لباس بریدہ ہوندہ گیا، پیر والی جتی ٹوٹ گئی، وہ بھی لت گئی، وال ود دے گئے، کملا ہو گئے تے اسی جناب پرائز بان دا پہلا نمبر لینا ہے، وہ دے مگر 2 کلومیٹر فری جانا ہے تے آکھنا بھی انہیں جنیاں گالاں کڈیاں ہوئے وہی نمبر لے لینا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اقبال نے کہا تھا خو گرے حمد سے گلہ بھی سن لے ذرا سا، اپنا ساڈا تخیل ہے، اسی حقیقت دے قائل کوئی نہیں، حقیقت دے اسی مخالف ہاں، وضعی خود پسندی اور من چاہا وہ اسی تصور باننے ہیں، وہ دے مطابق اسی اس نو بابا ماندے ہیں تے میری جناب وریاں دی پرانی گل ہے، ہر جگہ دعائی دینا ہے، ساڈا بابا فرید ہے۔ سبحان اللہ، میں تو انہوں کیا عرض کر سکتا ہے، وہ میں اگے اقرار کیتا ہے بھی ساڑھے کو رکھیاں گلاں نے تے بڑی سونی گل ہے جناب کتے ایک ادھی برکی ہوتے کدھرے تے سواد آئی جاندہ ہے پاویں رکھی چار والی ہوئی ہوگی، کی آندے پہ بابا ساڈا بابا فرید ہے، بابا ساڈا بابا فرید ہے۔ تو شیخ نے حضور نو فرمایا نظام پاک نو دلی جا کے ویلا نہ رویں، روزہ رکھنا ادھی طریقت ہے، یعنی کل پیری مریدی اور طریقت جڑی ہے نا او دا نصف حسن جڑا ہے او دے 50% جڑے نمبر نے وہ روزے بیچنے۔ سبحان اللہ، سمجھ آگی گل دی؟ اسی منن والے بھوک برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ مدینہ شریف تو آ کے بھی بندے اپنی کرامتیں ہی دس دینے بھی ایک دن میرا زردہ خان نو بڑا دل کیتا تے میں ہوٹلوں نکلیا تے میں آکھیا مدینے والے تیرے شہر آئے آج زردہ تے کھوائے نا، گل مکی جناب، کی خیال ہے؟ وہ آندے بھی اجے دروازے تے پہنچے ہی آج اگے بندے ڈبے لے کے کھلوتے سن، اسی سننا والے بھی بلے بھائی بلے۔ اچ کوئی شک نہیں کہ تم سے مانگیں گے تم ہی دو گے، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی، اچ شک کوئی نہیں، پر گل یہ ہے بھی انہیں ایڈا پینڈا کر کے اتھے ٹور گئے ہوں کٹو کٹتے ہو منگو جڑا امام احمد رضا نے منگیا، کہ وہ وضو کر کے بہ گئے سرکار دے روزہ انور دے سامنے تے عرض کیتی اتھے بریلی رہندے ہیں تے خواب چ کئی دفعہ کرم کیتا ہے، ہن بوئے تے سدیا ہے تے ہن پردے لا کے جاگ دیاں اکھاں نال درشن کرا دیو۔
پہلی دیہڑی تے رات لنگھی ہے، اگلا دن تے رات لنگھی ہے، اس تو تیجا دن تے رات آ گئی ہے پر دیدار نہیں ہویا. اسی 1 گھنٹہ نہیں کھلو سکتے. وہ دی وجہ ہے کہ اہم اور غیر اہم، پلیز یہ گلا سنے آجے، اہم اور غیر اہم یہ دے اندر سانو فرق نہیں کرنا آیا. کیڑی چیز اہم ہے یعنی ضروری ہے اور کیڑی چیز غیر اہم ہے یعنی اتنی ضروری نہیں ہے، یہ فرق کرنا یاد نہیں آیا. گڈی دے وچ کار دی سیٹ دے نال ڈھول آن واسطے سرانا ہے کہ نہیں، یہ غیر اہم ہے. گڈی دی ٹینکی چ پٹرول ہے کہ نہیں، اہم. کی سمجھ آئی جناب؟ کوئی غلطی سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ وہ پیچھے بیگ اتنے رکھن واسطے بھی تے بیٹھن واسطے بھی مختلف فوم شوم والے نے چیزاں بنائی ہیں، وہ سیٹ تے ہے کہ نہیں ہے، یہ اہم نہیں ہے. ٹائراں چ ہوا ہے گی ہے کہ نہیں، یہ اہم ہے. جدن سانو اپنی زندگی لائف چ فرق کرنا آ گیا اسی آپ ہی اہم وال ٹر جانا ہے. انج ہو سکتا ہے کہ کوئی نہیں، لے گڈیاں تریاں ہی پھردیاں نے، میں بھی تے اللہ دا مانی ہاں تے مدینے والے دا نام لے کے ٹور دینی ہے تے پہنچ جانی ہے. کیتا جے کدی؟ بولو تے صحیح نا. یہ ہن کر کے ویکھو نا، پٹرول بھی مہنگا ہے. اپنا ہی دل نہیں پرچائی دا، حقیقت تو منہ موڑاں گے تے کنی دیر موڑاں گے. درویش لوکاں دی گل ہے کہ کبوتر، باؤ جی کی مذاکرات ہونے لگ گئے؟ اچھا جی، میں کہ کوئی بیان نال حضوری گل ہے تو ایسے بھی تہاڈے نال کریے. سو تو میں تو جناب پتہ ہی 2 بجے لگا. اللہ بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے. ساڈا پیر پائی ٹر گیا. ہاں جی، اللہ تعالیٰ انہوں نے غریق کے رحمت کرے. شیخ محمد الیاس صاحب گزارش کر لگا سی کہ صوفیہ فرماندے ہیں کہ کبوتر بلی نو ویکھ کے اکھاں بند کرے تے خطرہ نہیں ٹالدا. یہ او دا وہم ہوندا ہے کہ میں اکھاں بند کر لیاں تے بلی ٹر گئی، خطرہ سر تے قائم ہے. تو فرمایا خواجہ نظام پاک نو دلی جا کے ویلا نہ روی، روزہ رکھنا دی طریقت ہے. وہ شامی کتے حضور نظام پاک نو خیال آیا کہ یہ تے بابا صاحب وضاحت کیتی نہیں ہے کہ میں روزے رکھنے کیڑے نے. چلو ماہ رمضان دے تے فرض ہی فرض نے نا. پیر جمعرات دا روزہ سنت ہے. ایام بیز 13 14 15 تاریخ نو روزے رکھنے یہ کئی نبیاں دی سنت چلی آ رہی علیہم الصلوۃ والسلام. مینو کیڑے روزے دی بابا صاحب تلقین کیتی؟ وہ پیر بھائی آخیا بھی فرید پاک موجود نے، تسی پوچھ لو. انہاں کہا ہن پوچھنا بھی بے ادبی ہے. کبھی مریدی ایسے بھی ہوتی تھی، پوچھنا بھی. انہاں کہا ہن کی کرنا ہے؟ انہاں کہا کرنا ہن یہ ہے کہ روز ہی روزہ رکھاں گے، وڈی عید تے چھوٹی عید تو سوا روز ہی روزہ رکھاں گے. وچ وہ بھی آ جان گے جڑے فرید پاک نے حکم فرمایا، جنہ دے نزدیک امر آرڈر دی اہمیت ہوندی ہے، وہ انہاں دا اے طریقہ تے اے انداز ہوندا ہے. تو عمل پریکٹیکل 1000 نفل سوکھا نہیں ہے. اور میں اگے بھی تو کئی نشستیں دسیا ہے کہ حضرت امام زین العابدین دا نام مبارک علی ہے، سجاد انہاں دا لقب ہے، زین العابدین انہاں دا لقب ہے. سجاد آندن بہت زیادہ سجدے کرنے والے نو، زین العابدین آندن عبادت گزاراں دی زینت تے خوبصورتی تے حسن تے ہار سنگار. اور اے زین العابدین دا لقب انہاں نو نقیبہ خطیبہ نہیں دیتا، اللہ دے دربار چو عطا ہویا ہے. بابے جامی علیہ رحمت نے لکھیا ہے کہ ایک دن وہ رکھتا پڑھ دے پیسن، وہی جڑیاں 1000 پڑھ دے نے روز. تے ابلیس سپ دے روپ چایا تے پھردا رہا ہے. آپ سوچو گا ذرا سپ دن دے وقت بھی ایتھے کو گیڑا مارے تے اسی ٹکنا ہے. وہ دی وحشت ہے، وہ دی ایک دہشت ہے. وہ آپ دے مسلے دے گرد گھومن گھیریاں پا رہا ہے، ابلیس ہے. شیطان جنات نو شکل بدلنے دی قوت دیتی گئی ہے. وہ جدوں نے ویکھیا بھی بابے ہونے تے ساڈے تو کوئی نہیں ڈردے ڈردے، انہیں حضرت سید سجاد دا قدم پاک دا انگوٹھا منہ چ پا کے تے دبیا. آپ پھر بھی اللہ دی عبادت چ مصروف رہے. جدوں سلام پھیریا نا تے آپ نے انہوں سپ نو یعنی شیطان نو گچیوں پھڑیا تے گچیوں پھڑ کے انہوں فرماؤ خبیثہ روز شکلاں بدل کے آنا ہے تے سانو اس راہ وچ رکاوٹ پانا چاہنا ہے. تینوں کنی دفعہ آکھیا ہے تیرا زور ایتھے نہیں چلنا، کتے اور جا کے چلا.
لو جناب انہوں سٹیا ہے جو لطف لے سکتے ہو تو لے لو سٹ دیاں ساری اللہ اکبر تسی تے انہا کی بولے ہو تو اگلی گل تو آپ سمجھ جاؤ گے جدو اگلیاں دوواں دی نیت بنی ہون غیب چو آواز آئی ہے کہ تساں زین العابدین ہو زین العابدین ہو زین العابدین سمجھ آ گئی تو نسبت و عقیدت غافل نہیں کر دی نسبت اور عقیدت بندے نو بیزی کر دی ہے نسبت اور تعلق بندے نو اہمیت جتاندہ ہے کہ بھائی میرا کدے نال تعلق ہے سیانے لوگ جدو بڑے منڈے دے سر تے پاک باندھے سن باپ دے فوت ہون تو بعد تے کلے کلے سیانے انہوں آندے سن کہ اگے تو اپنے سر تے اٹھدا سی ہن تیرے سر تے پیو دی پاک گئے پاگ تیرے سر تے لوکاں رکھ دیتی ہے کیونکہ رسم ہے تو وڈا ہے ہون اس پاگ نو تو اننا کرنا ہے جو اور اچھا نہ کر سکیا تے دا وال نیواں نہ کریں تے دوجہ ہے کہ جے دے حسن چ اضافہ نہ کر سکیا تے اینو داغ نہ لائیں اے گل کھڑی والے رومی نے آکھی سی چٹی چادر پھمڑا والی اینو داغ نہ لائیں جنیاں حشر دیاڑے پھر نہ آکھی ہائے ربا کی بنیا سمجھ آ گئی حضرت امام عرش مقام سید الشہداء سرکار امام حسین علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا اے عمل مبارک دا انداز دا پیاسی کہ 1000 رکعتاں روز پڑھتے سن 2 قرآن پاک روز تلاوت فرمانے آپ نے یہ آپ دے معمولات شریفہ دا حصہ سی سانو میں 5 بجے ختم شریف ہے جی سانو بھی چاہیے ہے کہ اسی اللہ والیاں دے نال جڑے نسبت دے تقاضے نے انہاں تقاضیاں نو پورے کریے یک دم نہیں بدل ہوندا یہ ساڈی سوچ ہے وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ جے بدلنا چاہے لو جی ایک اور بریکی والی گل ہے تو خشک ہے جے بندہ عزم مسمم کر لے بدلن دا انہیں صرف ارادہ کرنا ہے مدد ساری رب فرما دلہ حدیث پاک سنو مشکاہ شریف بخاری و مسلم دے حوالے نال حدیث ہے باب ذکر اللہ و تقرب دے اندر حضور سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماندہ ہے میرا بندہ ایک گٹھ میرے آلاندہ ہے غور کرے آجے ذرا ایک بالشت میرا بندہ ایک گھڑو پائی ٹولا لیا اے ٹولا لے پائی صاحب ٹولی اینو ٹول نال گرز ہے تسی دیکھو نا مشن اینو آندن اس ویکھیا بھی جلسہ ہو رہا ہے تقریر ہو رہی ہے نہیں نہ ویکھیا توجہ ایدہ نہ آئے اپنے کام نال مخلص ہونا ایدہ نہ آئے انہوں نے کہا مولوی نے گلے پہندے پہ جان گے اسی اپنا کام کرنا ہے یہی میں ادھوں دا تو انہوں آندہ پہ آئے کہ اسی سرکار دے غلام آ جگ جو بھی آکھے رہی اپنے کام دینا کی سمجھ آئی ہے جی اودے چی درس ہے کیا بات ہے جناب اللہ قرآن پاک فرماندہ اکھاں آلے ہو عبرت حاصل کرو اکھاں آلے ہو سبق حاصل کرو وہ کیا خوب شعر ہے نیازی صاحب دا روٹھ دی ہے خدائی تو روٹھے تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے دیکھ دیوانے پیارے نبی کے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے ٹیر سارا اسی زندگی دا حصہ کر لیا ہے تے پہلے اسی یہ بھی بت پوجے نے لوکی نہ توڑیے ایک قبر تک نال جاندے لوکی کی کہن گے لوکی کی کہن گے اے دے پیچھے رب رسول نہ وگاڑ لئیے تے کسے بھی جنادے چ جاندے ہو تے ہن میرے آکھیاں تدفین تک بھی جائے جے اتھے یہ ویکھیا جائے کہ یہ جڑا میں آندہ رہا ہے کہ لوکی کی کہن گے تے ہون یہ ویکھنا ہے کہ لوکی کر دے کی نے اینڈ کی ہے اوہ اتھے بھی مٹی پائیں اوہ کئی ادھر بھی سٹی اوہ اتھے خالی جگہ رہ گئی ہے بڑی دردناک گل ہے بڑی دردناک گل ہے حضور مولا مشکل کشا شیر خدا ہے در کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عراق دے قبرستان تشریف لے گئے تو آپ نے اچھی آواز نال قبراں والے نوں فرمایا قبراں والے ہو تسی دسو گے کہ تواڈے نال کی ہویا ہے یا میں دساں کہ تواڈے مگرلیاں کی کیتا ہے کتنی بڑی بات ہے
اور یقین جانے جو کوئی بناوٹی گل نہیں، نہ کو اسی کو بناوٹ کر کے تھوڑے کولوں کوئی چیز لینی ہے، اللہ پاک کے دل چ گل وسا دے تو بڑی وڈی گل ہے۔ وہ جڑا آخری ارشاد مولا علی والا ہے نا، وہ ذرا مہربانی کر کے غور نہ سن لینا۔ ایک قبر چوں دردناک لہجے چ آواز آئی، امیر المومنین زندگی دی ڈور ٹوٹی ہے تے قبر چ بھی سواد کوئی نہیں، یہ دی مٹی پنڈے کھا گئی ہے، اکھاں دے ڈیلے بہ کے رخساراں تے آ گئے تے گلاں دا گوشت بھی چڑھ گیا ہے تے حضور ویلے ویلے نال جوڑ ٹوٹ گئے نے، گٹے پنڈلیاں تو جدا ہو گئے نے، گوڈے جڑے نے پٹاں تو جدا ہو گئے نے، موڈے سینیاں تو جدا ہو گئے نے، وال وکھر گئے نے، کھوپڑیاں رہ گئیاں نے۔ حضور اے ساڈا حال ہے، حضور اسی تے دس دیتا ہے، ہن ساڈیاں دی سناؤ۔ صرف ایک لائن ہے، دل بدلن واسطے جڑا مولا علی نے گل فرمائی ہے نا، میں آنا جناب اس تو اگے اور کی گل لینی جے کتے دل چ وس جائے۔ مولا علی پاک فرمایا مگر لیا ہے کیتا ہے کہ تہاڈیاں زنانیاں نے عدتاں کڈ کے، عدت گزار کے دوجی جگہ تے ویاہ کرا لے نے تے تہاڈے پچھلیاں وارثاں نے تہاڈیاں جائیداداں تے مالاں نو آپس چ ونڈ لیا ہے، تو اس ونڈے مال تے موجاں پہ کردے نے، پر حساب تسی دیندے پئے۔ آئی سمجھ گل کہ کوئی نہیں آئی؟ موج وہ کر رہے ہیں، حساب کیونکہ تسی کما کے دے کے گئے ہو۔ اللہ پاک فرماندا ہے میرا بندہ ایک گٹھ میرے ال آندا ہے تے میری رحمت، یہ بخاری و مسلم دی حدیث مفہوماً سناندا پیا، میری رحمت ایک ہاتھ، اے شرع دی اصطلاح جدو ایک ہاتھ کہندے اس تو مراد ادھا گز ہوندا ہے، ایس انگلی تو لے کے کونی سمیت نصف گز نو ایک ہاتھ کیا جاندہ ہے۔ میرا بندہ ایک گٹھ میرے ال آندا ہے، میری رحمت ایک ہاتھ او دے ال جاندی ہے، میرا بندہ ٹر کے میرے ال آندا ہے، میری رحمت نس کے او دے ال جاندی ہے۔ اور اقبال نے جواب شکوہ چ شاید ایسے والی اشارہ کیتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ چوہدری صاحب انہوں نے لنگر شریف پکایا ہے اس لیے کہ آن درویش تے کھان تے آئے کوئی نہ، انہوں دا قصور تے نہیں، تے شامی انہوں نے دکھ نال ضرور کرنا ہے، کہنا ہے کہ میں جناب بڑی ہی ریج نال اپنی استطاعت دے مطابق لنگر دا انتظام کیتا تے ساریاں نو میں ہفتہ ہو گیا آخدا رہا بھی آیا جے آیا کوئی نہیں۔ بابے رومی نے آکھیا ہے تو بڑا روڑا پانا ہے، میں رحمت نو لبدا پیا ہے۔ رومی پاک فرماندا ہے رحمت کو گواچی ہے جنوں تو لبدا پیا ہے، گواچیا تے تو آ پھرنا ہے، رحمت تینوں واجہ مار دی او بھلن والیا واپس آ جا۔ میرا بندہ ٹر کے میرے ال آندا ہے تے میری رحمت نس کے صرف عزم دی ضرورت ہے، صرف عزم دی ضرورت ہے۔ اور اس سے ایک روایت اور سنا کے وما علینا کہاں گا، میرا حفظہ ساتھ دے رہا ہے تو امام محمد غزالی علیہ رحمت نے لکھیا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ بارش رک گئی، قحط والا ماحول ہو گیا، آپ نے لوگوں کو فرمایا نکلو کو نماز استسقا پڑھنے، می منگن دی دعا نو استسقا کہندے ہیں۔ میدان وچ آ گئے، عرض کی تھی پاک پروردگار کھیت کھلیان سڑ گئے، بندے ہوں روٹی نو ترسن لگ پے، تیری رحمت دے مین دی لوڑ ہے تے مہر کر۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے وہی فرمائی پیارے جنہ کراؤڈ آیا ہے نا تیرے نال علاقے والے، انہاں وچ ایک بندہ ہے جڑا کئی سالاں تو ساڈے نال جنگ کردا پیا ہے، لڑائی کردا پیا ہے، ساڈی مخالفت کردا پیا ہے، او دی وجہ تو اسی مینہ نہیں پایا، اے ہن دعا منگن والےاں چ بھی آ کے کھلو گیا ہے، اینوں او نکلے گا تے مینہ پینا ہے۔ کیا بات ہے، چھوٹی جی گل نہیں ہے۔ سرکار سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگے صاحب جلال سن، آپ اور جلال چاہے فرماؤ کیڑا کوڑا تے پیڑا جن نے سارے علاقے نو ہی وقت چ پایا ہے، ہر ایک نو اپنے جرماں دا پتہ ہوندا ہے، تے مینوں ادھروں یہ جواب آیا کہ وہ نے نکلنا ہے وسطیوں تے مینہ پینا ہے، جا دفع ہو جائے اتھوں جیڑا بھی ہے، کانوں لوکاں نو مصیبت چ پایا ہے۔
اسی ویسے اپنے آپ نو جڑے غلط ریاتی نمبر دینے انہاں وچوں ایک اے بھی شک کے پتہ نہیں میرے کولوں کیڑا گناہ ہو گیا ہے، یہ اسی غلط نمبر دینے اپنے آپ، صبح تو شام تک صرف ایک دیہڑی دا ذائچہ بنا لئیے، کیلکولیٹ کر لئیے تو سامنے آ جائے گا بھی آج نیکیاں کنیاں نے تو گناہ کنے، اس بندے نو سمجھ آ گئی، دھیان ہے نا جی، اس بندے نو سمجھ آ گئی کہ میری گل ہو رہی ہے، ہن نہ تو دا لیا کوئی نہیں، کہ ڈھیر لوگ موجود نے، انہیں گھبراہ شروع ہو گیا کہ جے ساریاں سامنے نکلیا تے سارے جگ چی توئے توئے ہونی ہے بھی اینو اسی کی سمجھتے رہے تے یہ نکلیا ہے، انہیں آخیا رہنا پلے ہوں کھ نہیں، غور کریا جی میں تمہیں ایک گل تے گل سنا رہا کہ صرف اسی پکا ارادہ کر لئیے اللہ پاک دی مدد نال ضرور شامل ہوندی ہے، غور نہ سننا، اس جناب دلوں آکھیا ایہو جا جدو موقع ہوئے تو بندے بول بھی نہیں لاندے بھی ایویں کسی نو پتہ نہ لگ جائے، اس دلوں ہی آکھیا مہربانا میں لگ گیا ہے پتہ، گل آج میری ہوئی کھل گئی ہے، انی دیر جو پردہ پائی رکھیا ہے، ہائے 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 تے جے کھولن ہی لگا ہے تے پلے ہی ککھ نہیں رہنا، پرے مجھ میں جو نکل گیا مہربانا میرا تے رہنا ککھ نہیں ہے، انی دیر جو پردے پائے نہیں تے میں سنیا ہے تیرے انہاں پاک بندیاں کولوں بھی جیڑا تیرے کولوں دلوں ہو کے معافی مانگ لے تو انہوں معاف کر دینا ہے تے میں آج دلوں ہو کے یہاں دا پیا ہے میں نو معاف تے سوئے تیری ہون تیری نافرمانی نہیں کرتا، بس آج میں نو معافی دے دے، غور کریا جے پائی بولن دا کوئی مطالبہ نہیں ہے، گل دا تعلق ہی سمجھن نال ہے، اے جدوں دے آپا جلسیاں چ بولن بہتا لگ گئے ادوں دے سمجھن کٹ لگ پے ہجے کھڑے نے ساریاں دیاں نظراں ہونیاں متجسسانہ کہ نہیں کہ کون نکلدا ہے، کوئی بھی نہیں نکلیا تے کالے بدل آئے می وسن لگ پیا، سرکار موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی مہربانا میں تو یہ دسیا گیا سی بھی وہ نکلیا تے می پینا ہے تے نکلیا تے ایک بھی نہیں تے می کنج پیا ہے، ادھروں جواب آیا، لو جی اس گل دا نظارہ لیا جی، ادھروں جواب آیا جے دی وجہ تو می نہیں سی نہ پاندے او دی وجہ تو ہی پا دیتا، کیا شان عرض کی تھی ذات بے نیاز کی ہویا ہے، اگلے لفظ کاش اور کاش اور کاش یہ دی اہمیت لذت محسوس کریے نا تو بندہ کئی دن ویسے سرور چ رہے، سنیا جی میں صرف سنا سکنا ہے، اگلا میرا دعویٰ کوئی نہیں ہے، مالک ہویا کی ہے وہ گیا بھی نہیں تو می پہ گیا ہے، فرما انہیں ساڑھے نال صلح کر لئی ہے، صدقے قربان جائیے، کیا بے نیازی ہے، اے ہن بابیاں دے دسن والی گل ہے، حضرت بازی بستامی علیہ رحمت فرماندے ہیں جدوں میں اس مقام تے پہنچ گیا نا اللہ دی پہچان والے معرفت تے مینوں اوتھے جا کے پتہ لگ گیا ہے بھی میری طلب تو بھی پہلے او دی رحمت میرے انتظار چ سی، گواچے صرف اسی ہاں او دی رحمت کوئی نہیں گواچی، اے ہن بھی آرام نال بیٹھے ہو دی رحمت ہے کی خیال جے ایک سیکنڈ لگتا ہے، اے ویکھدے نہیں وہ کانے کڈا دل خراش واقعہ ہویا، کلیاں نے وہ چھٹ دے گی اکیڈمی دی کنے بچے کل دی 14-15 بچیاں دی خبر سی شاید تعداد ود گئی، اللہ انہاں ماما پیواں نو صبر دے، یکدم ہوندا ہے تو فرمایا کہ انہیں ساڈے نال صلح کر لئی ہے، معافی مانگ لئی ہے، اسی انہوں کر دیتا ہے معاف تے پا دیتا ہے می، سارے واقعے دی جان اس آخری لائن وچے، ہر گل دا علیحدہ سبق ہے، سرکار موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مہربانا ہو بندہ محنت وکھا کون ہے وہ، ہن ادھروں جواب آیا کہ جدوں مخالفاں وال سی
جدوں او مخالفہ بھئی اللہ پاک دے حکم دی نافرمانی مخالفت ہی ہے نا، جدوں او مخالفہ وچ سی تے ادو تے پیارے میں تے پردے پائی رکھے نے، ہن تے او دوستاں والے کھاتے چ آ گیا ہے تے ہن او دا پردہ کیوں کھولنا ہے؟ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ کبھی ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت تجویز، پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ کروڑ ارب خرب بلکہ ارب ہا خرب ہا گلاں دا نچوڑ، قرآن پاک دی آیت دے ایک حصے دا پنجابی وچ تے تفسیری معنی تانوں سنان لگا ہے۔ ساڈے والوں آج تویز لے جائے جے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تفسیری ترجمہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اسی تانوں عذاب دے کے کی لینا ہے جے تسی منن والے ہو جاؤ۔ عارفہ نے دا معنی بیان کیتا ہے بھی انہیں 4 قسمہ ذکر کر کے جو فرمایا میں تینوں سونا بنایا ہے تے ایڈا سونا انہیں تینوں ساڑن لی تے نہیں بنایا، ہن تو سڑن دے منصوبے بنائے تو قصور تیرا ہے، وگرنہ رحمت تیرے انتظار وچ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ اور بے عذاب حساب و کتاب، بے عذاب عتاب و حساب و کتاب، تایبد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت کو سلام، شمع بز میں ہدایت السلام سبز گنبد کے مکین، السلام رحمت للعالمین، دست بستہ کھڑے ہیں حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام، لاکھوں سلام مدینے کے چاند
کروڑوں سلام مدینے کے چاند پہ بے حد سلام مدینے کے چاند صلاۃ و سلام تشریف رکھیں سب تمام دوست ایک مرتبہ اللہم شریف چلو ختم شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. سبھی احباب ایک مرتبہ فاتحہ شریف 3 مرتبہ کول شریف والآخر درود شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پاک پروردگار جو بھی ذکر اذکار انتظام و اہتمام ہویا الہ العالمین ساڈے پڑھنے پڑھانے چ سننے چ اٹھنے بیٹھنے چ بتقاض بشریت جو کمیاں ہوئیں اپنے کرم دے صدقے معافی عطا فرما۔ جو صحیح ذکر خیر ہویا یا اللہ تیری پاک بارگاہ چ پیش کر دیاں تو اپنی شان کریمہ دے مطابق قبول فرما۔ لاجپال نبی دی پاکیزہ بارگاہ چ تحفہ پیش کیتا سرکار دی شان محبوبی دے مطابق قبول فرما۔ حضور دی محبوبیت دے صدقے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بالخصوص سرکار دے والدین کریمین حضور دی ازواج مطہرات سرکار دی آل پاک حضور دی اولاد پاک چاروں یاراں دیاں پاک بارگاہ وچ تحفہ پیش کیتا انہاں دیاں شاناں دے مطابق مولا درجہ بدرجہ قبول فرما۔ حضور شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء کرام دے تمام سلسلیاں دے تمام بزرگاں دیاں رونے اس تحفے دا ثواب پیش کرتے ہیں بعد بالخصوص حضرت پیر سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور خاص الخاص حضرت پیر صوفی مشتاق احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ العالمین انہاں بزرگاں دیاں رونے اس تحفے دا ثواب پیش کیتا قبول فرما۔ الہ العالمین اپنی اس پاک کلام دا صدقہ بزرگاں دے درجات مزید بلندیاں عطا فرما۔ الہ العالمین انہاں دیاں قبراں تے اپنیاں کروڑاں رحمتاں دا نزول فرما۔ الہ العالمین صوفی صاحب نے عشق و محبت دا جڑا اے گلشن سجایا اپنے کرم دا صدقہ کر کے الہ العالمین اس گلشن دیاں بہاراں دے اندر مزید اضافہ فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ پاک پروردگار جننے سنگی ساتھی مریدین محبین متوسلین نیک ارادے نیک حاجتاں نیک مقاصد لے کے حاضر ہوئے انہاں بزرگاں دی ولایت دا صدقہ کر کے سب نو نیک مقاصد چ کامیابیاں عطا فرما۔ جے کو بیمار کربلا دے بیمار شہنشاہ دے واسطے شفائے کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین صدقہ اپنے کرم دا کر کے جڑے دوست بے اولاد نرینہ دی نعمت دے نال سرفراز فرما۔ پاک پروردگار اس آستانے نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اپنے کرم دا صدقہ کر کے الہ العالمین اینو شریعت مصطفیٰ دا گہوارہ بنا اتھوں شب و روز درود و سلام دیاں صداواں بلند کرنے دی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ وابستگان بالخصوص صوفی صاحب دی اولاد الہ العالمین انہاں دے بیٹیاں نو استقامت والی زندگی نصیب فرما۔ انہاں دے نقش قدم تے چلدیاں ہویاں اس گلشن نو پروان چڑھانے دی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوست اعلان سماعت فرما لو۔